سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو لفظ ادب ہے یہ واحد ہے، مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے آداب۔ کیا جمع آتی ہے؟ وہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، آداب عرض ہے کہا جاتا ہے، تو ادب کی جمع آداب آتی ہے۔ اور ادب میں 3 حروف ہیں، نمبر 1 الف، نمبر 2 دال اور نمبر 3 با، یہ اس کا روٹ ہے۔ لفظی اعتبار سے اگر ہم ادب کو دیکھیں تو اہل لغت نے ادب کا معنی یہ بیان فرمایا کہ الادب حسن الخلق والمجاملتی، یعنی جو لفظ ادب ہے یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں الادب حسن الخلق والمجاملتی، کہ ادب اچھے اخلاق اور شائستگی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ یعنی جب ہم ادب کہیں گے تو ادب کا مطلب کیا ہے؟ با ادب ہونے کا مطلب با اخلاق ہونا، با ادب کا مطلب شائستہ ہونا، یعنی اس بندے کے اندر شائستگی پائی جائے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ بندہ با ادب ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ ہم آداب کے اعتبار سے نل بٹا نل نظر آتے ہیں، کہ نہ تو اخلاق نظر آتے ہیں اور شائستگی تو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ جس سے بات کریں یوں لگتا ہے وہی کاٹنے کو تیار ہے، لڑنے کو تیار ہے، اور عام میں جیسے کہا جاتا ہے لڑنے کو تیار ہے، بلکہ اگر زبان سے کچھ نہ بھی کہے تو نظروں سے ایسا گھور کر دیکھ رہا ہوگا کہ بندہ فوراً سائڈ پہ ہو جائے گا کہ یہ کسی بڑی مصیبت سے میرا واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو ادب کا معنی کیا ہے؟ حسن الخلق والمجاملہ، کہ اچھے اخلاق یہ ادب ہے، والمجاملہ اور شائستگی یہ ادب ہے لغت کے اعتبار سے۔ اچھا، عربوں کے یہاں لفظ ادب ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ بھئی ادب کسے کہا جاتا ہے، تو عرب لوگ کہتے تھے الادب الدعاء الی الطعام۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں یار کھانے تک کا نہیں پوچھا، کیسا آدمی ہے؟ تو یہ جو ہمارے عرف میں بھی پایا جاتا ہے کہ کھانے کا ٹائم تھا اور اس بندے نے بہت ہی بے ادب آدمی ہے کہ اس نے کھانے تک کا نہیں پوچھا، تو عرب لوگ بھی ادب کا معنی بیان کرتے تھے، کہتے تھے الادب الدعاء الی الطعام، یعنی کھانے کی طرف بلانا یہ ادب ہے، کہ اگر کوئی کھانے کے وقت آ گیا تو اسے کھانے کی دعوت دینا یہ عرب لوگ ادب کے اندر شمار کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں کہ شریعت مطہرہ میں ادب کس چیز کا نام ہے، تو شریعت مطہرہ میں ادب سے مراد اچھے اخلاق، مہذب طرز عمل، اور ایسا مہذب طرز عمل جس کی وجہ سے فرد اور معاشرہ سنور جائے، یعنی افراد میں ایسے اخلاق آئیں، ایسے آداب آئیں، اچھی عادات آئیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ شائستگی آئے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ سنور جائے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ آداب کا خیال کرنے والا آدمی ہے، یا یہ معاشرہ مؤدب معاشرہ ہے، یعنی با اخلاق معاشرہ ہے۔ اسی طرح فقہا اور علماء کے نزدیک جو لفظ ادب ہے اس کا ایک معنی بیان یوں کیا گیا کہ الادب ہوا استعمال ما یحمد قولا و فعلا، کہ ادب کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں ہوا استعمال، ادب ایک ایسے طرز عمل کا نام ہے، ما یحمد قولا و فعلا، جس کی قولا اور فعلا تعریف کی جائے، یعنی ایسا طرز عمل ہونا چاہیے، یعنی کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے بعد کا طرز عمل، یا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے فعل کا جو عمل، اس کا فعل جو ہے یا اس کا جو طرز عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ما یحمد، جس کی تعریف کی جائے، تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے قول محمود ہے یا فعل محمود ہے، یعنی قول ہے ایسا کہ جس کی تعریف کی گئی، یا فعل ہے ایسا جس کی تعریف کی گئی، تو فرمایا گیا کہ هو الادب، وہی ادب ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ آج ہمارا معاشرہ، اور ہمارے معاشرے کے صرف عوام نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے خواص ادب کے اعتبار سے، امام صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ امام صاحب بھی مسکرا رہے ہیں کہ اس قوم کا کیا کیجیے، کہ ہر وہ جسے کہا جاتا ہے نا اردو میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو پورا یعنی تھوڑا سا بیڑا غرق نہیں ہے، کلیتاً جو ہے وہ بیڑا غرق ہے، کہ ہم نے اپنے معاشرے سے آداب کو ختم کر دیا، اخلاق اور عادات کو ختم کر دیا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارے بھائیوں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ادب جو ہے وہ اسلام کی روح ہے۔